حمد و ثنا کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ فتح کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دو عنوانات پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک، جیسا کہ آپ سب کے علم میں، ایک یورپی ممالک میں جس طرح اسلام کے خلاف اور اسلام کے مقدسات کے خلاف سازش ہوتی رہتی ہے، مخالفت ہوتی رہتی ہے، اور اب بھی کی گئی کہ عدالت کی اجازت سے ایک شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اسے اچھالا، اسے پاؤں میں روندا۔ اس سے پہلے بھی یہ حرکتیں ان ممالک کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ تو اس عنوان پر مختصر کچھ آپ سے عرض کروں گا۔ اور آج 18 ذی الحج یوم عثمان غنی خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ عرض کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور اسلام لانے میں ترتیب کے اعتبار سے چوتھا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، اور خلافت کے اعتبار سے تیسرا نمبر خلیفہ سوئم ہیں اہل اسلام کے، جنہوں نے اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کرتے ہوئے سلطنت اسلامی کا چارج سنبھالا اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ مسلمانوں کی سربراہی کی۔ ان کے اتنے احسانات ہیں کہ امت مسلمہ ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ بہت سارے علاقے آپ کی خلافت کے دوران اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے، جو کہ عرب ممالک سائڈ پر ہیں، قبرص ہے، طرابلس ہے، اسی طرح اور دیگر علاقہ جات، یہ سارے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ریاست اسلامی کا حصہ رہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ عروہ بنت کریز، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی محترمہ کی نواسی ہے۔ تو یوں والدہ کی طرف سے بہت قریبی رشتہ ہے حضرت عثمان غنی کا، اور ان کے والد عفان پھر اوپر چھٹے درجے پر حضرت مناف، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ان میں ان کا نسب جا کر ملتا۔ تو یوں یہ قریشی بھی ہیں، حضور کے خاندان کے بھی ہیں، اور ننیال میں والدہ کی طرف سے بھی حضور کی پھوپھی کی نواسی ان کی والدہ محترمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے لائے، کیسے اسلام قبول کیا، ایک بہت ہی پرتاثیر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین فرمائی تو اپنے گھر سے آغاز کیا، اور قرآن نے بھی کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی یاد دلائی ہے، خوف دلائی ہے۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ محترمہ کو کہا، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اپنے عزیز و قارب میں حضرت علی کو، جو چچا زاد بھائی میں ساتھ ہی رہا کرتے تھے، انہیں کہا۔ اگلے دن حضرت علی المرتضیٰ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، جبل ابو قبیس پر چڑھ کر ان تمام اہل خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی، جس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی اور دیگر لوگ بھی ہیں جو قریش کے نامور سرداران تھے، لیکن انہوں نے کسی نے بھی اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ یہ بات اور بڑھی، حضرت صدیق اکبر جو دوست تھے، ساتھی تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اپنے خادم کو کہا، حضرت زید کو، وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے جو آپ کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے کہ جو بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اس بندے کی اچھی بری ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو جلدی اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حضور کا کمال تھا کہ جو جتنا قریب تھا حضور کی باتوں سے، وہ اتنی جلدی متاثر ہو گیا، حضور کا اثر اس پہ اتنا زیادہ ہو۔ حضرت عثمان غنی اپنی خالہ کے یہاں ملنے گئے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھڑ گئی کہ انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ تو خالہ نے کہا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں، وہی فرشتے جو کسی زمانے میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتے ہیں، اور ان کا جو پیغام ہے وہ سفید سحر کی طرح بالکل روشن اور واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ بات چیت چلی، دل میں خیال پیدا ہو گیا، نفیس طبیعت کے مالک تھے، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بھی دوست تھے۔ آپس میں گفتگو ہوئی اور کہا، میری خالہ نے آج ایسا کہا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کی خالہ صحیح کہہ رہی ہے، تو کیوں نہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل پڑتے، تم مزید بات کر لینا۔ وہ ادھر پہنچے، بات تو بعد میں ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھ لیا، پہلے سمجھ لیا، اور فوراً انہیں دعوت اسلام دی۔ عثمان، تم اللہ کی جنت کو قبول کرو، میں تمہاری طرف اور کل انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بس یہ دو کلمات کتنے پرتاثیر تھے، حضور کی زبان سے ادا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر شہادت دے کر دائرہ اسلام کا حصہ بنا۔ پھر یہ رفاقت حضور کے ساتھ رہی، یہ سلسلہ چلا، عزیز و قارب کچھ مخالف بھی ہو گئے، لیکن حضور کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہے۔ اتنے نفیس آدمی تھے، اتنے نفیس آدمی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی محبتوں سے نوازتے، بہت ہی پیار سے نوازتے تھے، حتیٰ کہ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت عثمان غنی کے خادم تھے۔ 12 سال یہ زوجیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ مکے سے جب پریشان ہوئے تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کی اجازت دی، آپ کسی اور علاقے جا سکتے ہیں۔ تو حبشہ، افریقی علاقے کے اندر، نجاشی بادشاہ کے ملک کے اندر کچھ مسلمان گئے، اس میں حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہجرت کر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اپنی بیوی سمیت، بچوں سمیت اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اسلام کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ پھر وہاں سے وقت گزرا، حضور بھی مدینہ شریف چلے گئے، تو وہ حبشہ سے
مدینے پاک آ گئے تو اس طرح انہوں نے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی. اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے عزیز و قارب چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑا اور اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے. غزوہ بدر کے موقع پر جب لوگ جا رہے تھے تو حضرت سیدہ رقیہ بہت بیمار ہو گئی، بیمارداری کر رہے ہیں، اور اسی دوران حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا. اور اتنے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے، حضور کا خیال، حضور کی صاحبزادی کا خیال، کہ آپ اتنے خوش ہوئے، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اولاد کے ساتھ حسن سلوک ہو تو والدین کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. حضور نے اس کو پسند فرمایا کہ جن کے گھروں میں بیٹیاں جائیں تو وہ جن کے گھر گئی ہیں وہ گھر والے ان کا خیال رکھیں. سنن ابو داؤد شریف کتاب النکاح میں سبق پڑھاتے وقت یہ حدیث بھی آئی، اور وہ بالکل ہمارے ماحول سے الگ ایک حدیث ہے. ہمارا ماحول سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے اور عرصے تک وہاں رہنے کے بعد ایک مزاج ہے کہ داماد سسرال میں جا کر کچھ پھولا پھولا نظر آتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے کچھ پروٹوکول ملے، اس کی عزت ہو، اور جن کے گھر کی بیٹی اس کے آئی ہوئی ہے وہ لوگ اس کے لیے ذرا اعلیٰ الگ سے انتظام کریں، وہ اس کی عزت کرے. جبکہ کتاب النکاح سنن ابو داؤد شریف میں بالکل اس کے اپوزٹ حدیث آئی ہے. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے ملنے پر یا دیے جانے پر دینے والے کی عزت کی جاتی ہے، ان دی جانے والی چیزوں میں اعلیٰ ترین وہ بہن یا بیٹی ہے جس کی بنیاد پر دینے والے کی عزت کرنی چاہیے. اس کی مثال سمجھ جائیے، شاید یہ حدیث کہیں طور پر سمجھ میں نہ آئے. یوں سمجھیے کہ اگر کوئی آپ کو 10-20 لاکھ روپے دے دے، بھائی یہ میری طرف سے تحفہ، تو آپ بڑے اس سے محبت سے ملیں گے، کبھی آ گیا ملنے تو اس سے بڑے پیار سے کھڑے ہو کے عزت دیں گے. تو یہ مال تو عارضی ہے، مال ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ بیٹی کہ جس کو پالا پوسا پڑھایا، اس کی عزت کا خیال رکھا، اس کو پاک دامن رکھا، اور حمیت اور غیرت برقرار رکھی کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی طرف کوئی نگاہ بھی اٹھا کے دے، کوئی بھائی نہیں چاہتا، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ نکاح کر کے دلہا کے عقد کے ساتھ منسلک کر کے اسے رخصت کر دیتا ہے. فرمایا جو کوئی مال دے تو اس کی وجہ سے اسے عزت دی جاتی ہے. سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہے جو اپنی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا، اس کی عزت کرنی چاہیے. یعنی کہ داماد کو اپنے سسر اور دیگر عزیز و قارب کی خوب عزت کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہندوانہ رسم میں ایسا ہے کہ چاہتے ہیں داماد کو عزت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں کچھ اور سکھا رہی ہے کہ جہاں سے بہن یا بیٹی انہوں نے رخصت کی ہے ان لوگوں کی عزت کرو کہ اگر وہ عقد کے لیے راضی نہ ہوتے تمہارے عقد میں بھی، تمہارے گھر میں بھی یہ خوشی نہ آتی، تمہاری نسل بھی نہ چلتی. لہذا ان کا شکریہ ادا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے خوش تھے اور فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتی. یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین، 2 نور والے، یہ لقب ملا ہے. سارے صحابہ کے درمیان بڑے مشہور تھے 2 نور والے. وہ 2 نور کیا تھے؟ حضور کے دل کے ٹکڑے حضرت بی بی رقیہ، حضرت ام کلثوم. یہ 2 نور حضور کے گھرانے کے ان کے گھر آئے تھے تو ان کو بھی 2 نور والے کا لقب عطا کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते। एक रोज आए और अर्ज की, हुजूर मेरे घर दावत के तशरीफ ले चलिए। आप अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम के साथ आए, लेने के लिए मस्जिद नबी आए और अपने घर की तरफ जा रहे। साथ नहीं रहे, पीछे रहे, हुजूर आगे। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके चल रहे, पीछे से हज़रत उस्मान गनी भी है, लेकिन उंगलियों पे कुछ गिनते जा रहे। पीछे पलट के देखा, उस्मान क्या कर रहे हैं? हुजूर आपके कदम में मुबारक गिर रहा। उस्मान क्यों? अर्ज की, हुजूर इस खुशी में कि आप मेरे घर आ रहे हैं, हर कदम के बदले एक गुलाम खरीद कर आजाद करूंगा। जिसके घर तशरीफ लाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बढ़कर कोई और सआदत नहीं है कि दुनिया और आखिरत की सारी दौलत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में बिछावा। इस खुशी में, ऐसी खुशी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, जिस हाथ से हाथ रखकर बैठ की, हुजूर के हाथ पे हाथ रख के बैठ की। कहते हैं पूरी जिंदगी उस हाथ का ख्याल रखा कि ये हाथ मैंने हुजूर के हाथ पे रखा है। फिर कभी इस हाथ से कोई नापाकी को मस न किया, हत्ता के नापाकी की जगह यानी शर्मगाह तक को हाथ न लगाया कि मैंने ये हाथ सरकार के हाथ पे दिया, ये हाथ में इस जगह पे इस्तेमाल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें कि किस कदर मोहब्बत का ताल्लुक। सुलह हुदैबिया का मौका, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन 6 हिजरी में यानी मदीने जाने के बाद 6 साल बाद आपने इरादा फरमाया उम्रे को चलते। कोई तकरीबन 1400 सहाबा हुजूर के साथ में उम्रे को गए तो मक्के वाले उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो आप लोगों को मक्के में नहीं आने देंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भिजवाया, हम कोई लड़ने नहीं आए, हम उम्रा करेंगे वापसी चले जाएंगे, यानी हम नहीं आने देंगे। बातचीत के लिए हजरत उमर फारूक को कहा कि भाई आप जाके बातचीत करो, सिफारतकारी करो, हमारा पैगाम पहुंचाओ। हजरत उमर फारूक कहने लगे हुजूर मैं सख्त मिजाज हूँ, मामला बनने के बजाय बिगड़ जाएगा, इससे बेहतर आप उस्मान को भेजिए। जब ये मशवरा दिया तो हुजूर ने हजरत उस्मान गनी को मुकर्रर फरमाया। गए, उनके बड़े ताल्लुकात थे, लोगों ने हाथों हाथ लिया, बातचीत हुई। अब बातचीत होने के बाद वापसी भेजना था, भेजा नहीं, रोक लिया और उनको कहते हैं कि भाई ये काबतुल्लाह तुम्हारे सामने है, उनको तो हम नहीं आने दे रहे, तुम यहाँ तवाफ कर लो, तुम यहाँ सही कर लो, उम्रा अदा कर लो। हजरत उस्मान गनी ने कहा जब तक मेरे आका ये इबादत अदा नहीं करेंगे, गुलाम भी अदा नहीं करेंगे। मालूम ये हुआ कि इबादत भी इताअत रसूल में ही मकबूल है। मोहब्बत कि मैं वैसी इबादत करूंगा, वैसा तरीका इख्तियार करूंगा जैसे मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, और उनके बगैर मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं यहाँ उम्रा करने नहीं आया, बल्कि सिफारत यानी कि बातचीत करने आया हूँ, डायलॉग करने आया हूँ, ताकि इस मसले को हल किया जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पाक के अंदर मुसलमानों के हालात ये थे कि पानी मीठा दस्तयाब नहीं था। मक्के के अंदर तो जमजम माशाअल्लाह जारी और सारी था, लोगों को परेशानी नहीं, लेकिन मदीने पाक के अंदर क्योंकि जमीन जो है वो रेतीली है, वहां जहां कुआं खोदते वो खारी पानी था। तो एक कुआं था जो किसी यहूदी आदमी के पास था, और यहूदी किसी कोई मरे तब भी वो पैसे कमाने की उसकी कोशिश होती है, तो वो मीठे पानी को महंगे दाम बेचा करता था। जब हालात देख के लोग परेशान हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने तरगीब दिलाई कि भाई जो ये कुआं खरीद ले उसके लिए जन्नत है। हजरत उस्मान गनी उस यहूदी के पास गए, उसने बहुत दाम बताया। आपने कहा चलो पूरा नहीं देते तो कम से कम ऐसा कर लो, बारी बेच दो,
آدھا اس کا جو حصہ ہے وہ ہمیں دے دو، ایک دن تمہاری ملکیت میں ایک دن ہماری ملکیت۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے، تو اس نے بھاری رقم وصول کی۔ آپ نے بھاری رقم دے کر وہ کنواں پرچیز کر لیا، اور وہ بھی ایک دن کی باری ہوگی۔ آپ نے اتنے پیسے دے کر خریدنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن جب ہماری باری ہوگی، کنویں سے جو میٹھا پانی ہے وہ سارے مسلمانوں غیر مسلموں سب کے لیے وقف ہے، جب چاہیں آ کر اس میں سے پانی لے جا سکتے۔ اب مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم تھے اس کے پیسے نہیں دے سکتے تھے، وہ بھی حضرت عثمان غنی کے وقت میں آ کے پانی لے جاتے۔ تو یہودی کا جو چل رہا تھا ایک سلسلہ پیسے کمانے کا، وہ کم ہوا، تو اس نے کہا بھائی دوسری باری بھی لے لو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی بیچ دو، لیکن اس نے پیسے پورے لیے۔ آپ نے وہ پیسے بھی دیے اور پورا کنواں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے وقف کر دیا۔ حضور نے بشارت دی عثمان تمہیں جنت مبارک، عثمان تمہیں جنت مبارک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ دنیا میں رہتے ہوئے بشارت دی گئی عثمان تمہیں جنت مبارک، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ان کے خلافت میں ایک اہم مسئلہ قرآن پاک کا پیدا ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ عرب ممالک میں جہاں عربی بولی جاتی تھی، جب قرآن پاک اترا تو ان کو اپنے لب و لہجے میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اردو اگر مختلف علاقوں میں بولی جائے تو اس کے لب و لہجے کے اندر فرق آئے گا۔ جو لوگ زبان نہیں بولتے اردو، وہ بولیں گے تو ان کا فرق آئے گا، اردو بولنے والے علاقوں کے اندر فرق آئے گا۔ اسی طرح عربی میں بھی فرق تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی ہم سورت پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب ایک قرأت میں یوں پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب آپ نے نہیں سنی تو آپ کے لیے یہ اجنبی ہے۔ ایک ہی آیت کو 7 انداز میں پڑھا جا سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ قرآنی قرأتیں موجود ہیں۔ بعض جگہ پہ قرآن میں حتیٰ اور اسی ہا کو ہٹا دیں تو بعض لغتوں میں حمزہ سے پڑھا جاتا ہے اتا۔ اب جو قاری بنتے ہیں انہیں وہ کتابوں کی آیات کا طرز جو اس زمانے میں رائج تھا سکھایا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سبع عشرہ قرأت۔ سبع کا مطلب ہے 7 اور عشرہ یا 10، ایک آیت کو 7 یا 10 انداز میں یا مختلف قاریوں کے انداز میں پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ عرب والوں کو تو آپس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب ان کے زمانے میں فتوحات بڑھی، آگے تک علاقے فتح ہو گئے، تو جہاں جہاں مسلمان صحابہ کرام تابعین پہنچے انہوں نے وہاں قرآن سکھایا۔ اب ان استاد نے اپنے انداز میں سکھایا، ان استاد نے اپنے انداز میں سکھایا۔ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آرمینیا جو ملک ہے، آرمینیا میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جہاد کے لیے ایک لشکر گیا جس کے سربراہ حضرت حذیفہ بن یمان تھے۔ وہاں گئے تو مختلف علاقوں کے مجاہدین کے لشکر اس لشکر میں موجود تھے یا ریجمنٹ اس میں موجود تھی۔ اب ایک صاحب نے قرآن پڑھا جو اس نے اپنے استاد سے پڑھا، اس نے یوں پڑھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دوسرے نے پڑھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب وہ آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، تم غلط پڑھ رہے ہو، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ مدینہ منورہ پہنچے، خلیفہ وقت کے پاس سیدھے پہنچ گئے اور کہا یا امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان تہلک، اس امت کو سنبھالیے ان کی ہلاکت سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اسی طرح اختلافات کا شکار ہو جائیں جس طرح یہود اور نصارہ اپنی تورات اور انجیل میں اختلاف کے شکار ہو گئے۔ اب ان کے پاس کوئی ایک نسخہ نہیں، انجیل کے کئی نسخے،
ایک جیب میں کچھ ہے، دوسرے میں کچھ ہے، تیسرے میں کچھ ہے، وہ اتری تو ایک ہی تھی، لیکن جس نے نقل کی اس نے اپنے انداز سے نقل کر لی، ایک نے، دوسرے نے، تیسرے نے، جس کو حواری حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ بات سنی کہ اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ نے کہا بھائی ایک نسخہ حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کے زمانے میں تیار ہو چکا تھا، وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ کے پاس موجود ہے۔ حکم قانونی طور پہ ریاست کا جاری ہوا کہ جتنے نسخے لوگوں کے پاس اپنے اپنے انداز میں لکھے گئے وہ سارے مدینے بھیج دیے جائیں۔ آپ نے ان سب کو واپس منگا دیا اور حکم ہوا کہ وہ نسخہ جو قرأت اور انداز قریش پر اترا تھا اس کی نقلیں تیار کی جائیں، کاپی تیار کی جائیں، اور سب کو قانونی طور پہ پابند کیا کہ قرآن اسی طرح پڑھا جائے گا جیسا کہ وہ اترا تھا، جس انداز میں اترا تھا، جس ایکسنٹ میں اترا تھا۔ اب الحمدللہ رب العالمین، چاہے وہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، شام ہو، یورپ ہو، امریکہ، جتنے بھی ممالک ہیں، ہر جگہ ایک ہی انداز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن پڑھنے اور سننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ احسان حضرت سیدنا عثمان غنی کا تھا جو اس وقت شروع ہوا تھا، انہوں نے فوراً پابندی لگائی، قانون جاری کیا، اور ایک نسخہ اب کہیں بھی آپ دیکھیں گے ایک ہی طرز زبر زیر پیش کے آپ کو قرآن پاک ملے گے۔ اسی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے جامع القرآن۔ آج اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امت مسلمہ اگر قرآن کو صحیح تھام لے تو مجال نہیں غیر مسلموں کی کہ وہ قرآن کے خلاف باتیں کر سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنزل کا شکار ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی انتشار کے شکار ہیں۔ کوئی ایک مضبوط اور توانا آواز امت مسلمہ کے پاس موجود نہیں ہے، اپنے اپنے مفادات کے اندر گرفتار ہیں، اور انہوں نے بھی ایسی سازشیں کر رکھی ہیں۔ اکثر اسلامی ممالک مقروض ہیں، تو کچھ کہہ کے تو دیکھو، ڈیفالٹ کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھیے کہ ان کی دوغلی پالیسی ہے، یہودیوں کے خلاف اگر ہولوکاسٹ اور اس طرح کی باتیں کی جائیں تو قانونی طور پہ وہ جرم ہے، وہاں ان کی عدالتیں ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہیں، لیکن اسلامی مقدسات کی جب باتیں آتی ہیں تو ان کی عدالتیں انہیں اجازت دے رہی ہیں۔ یہ کتنی دوغلی پالیسی ہے۔ ادھر آزادی رائے کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف نہیں کی جاتی، جبکہ یہ بات تو مشترکہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین اور ان پہ اترنے والی کتابیں تمام مذاہب کے اندر مقدس ہیں، ان کے بارے میں غلط انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کریں کہ یہ وہ قوم ہے یا یہ اس قوم کی نسل ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، ایک ایک رات میں 70 نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، بنی اسرائیل کی قوم۔ تو یہ انہی کی واقعات ہیں۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ متحد ہونا چاہیے، قرآن پہ عمل کریں، ہمارے اعمال اور کردار مضبوط ہوں، ہماری آواز توانا ہو، ہم دلیر اور بہادر ہوں، تو یقیناً کسی کی مجال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جو فتنہ و فساد کر رہے ہیں اللہ اپنے عذاب میں انہیں گرفتار کرے، اور امت مسلمہ کو مشترکہ طور پہ کوئی راہ عمل تیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔